السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں مریم سیٹھی صاحب. ناظرین، حالات حاضرہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سیاست کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، آپس کی بات ہوتی ہے، کچھ ادھر کی بات سیٹھی صاحب بتاتے ہیں، لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی باتیں ڈسکس کریں. جس طرح ہم کانسپریسی تھیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں، سازشی مفروضے، یہ نہ صرف پوری دنیا میں مختلف واقعات کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، بلکہ تاریخ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ضرور ہیں، کچھ اہم ایسے واقعات ضرور ہیں جن کے حوالے سے بہت سی سازشی مفروضے جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے، اور شاید بہت سی جگہ پر انہیں ایز اٹ از تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی کہ تاریخ کا بھی ایک قسم کا قتل کیا گیا. اب آج ہی ہم نے آپ کے لیے کچھ ایسے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہم نے انفیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جہاں پر سازشی مفروضے بہت زیادہ ہیں اور جہاں پر ڈیلیبریٹلی جو تاریخ ہے اس کا قتل کیا گیا ہے اور اسے مس کوٹ کیا گیا ہے اور غلط انفارمیشن دی گئی ہے. اب سیٹھی صاحب، پہلی بات سے شروع کر لیتے ہیں. ہم نے 4 جنگیں جو ہے نا جی وہ لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، اور جو میں نے سیکھا، جو مطلب ہم تاریخ میں پڑھتے رہے، وہ یہی تھا کہ جی ہم پر جنگ مسلط کی گئی اور ہندوستان ہم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی، ہم پر جنگ مسلط کی، اور ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں مطلب 65 کی جنگ ہم جیتے، چلو 71 میں ہو گیا، 99 کی میں بھی کہتے ہیں کہ جب کارگل ہوا تو ہم ہارے نہیں. تو اس کے بارے میں بہت سی سازشی مفروضے ہیں. یہ تو بات کلیئر ہے کہ جی ہم نے کبھی کوئی شہادت نہیں کی، انڈیا نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا. جی ہاں، حقیقت کچھ فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاروں جو جنگ ہوئی اس میں پہل ہم نے کی، پہل ہندوستان کی طرف سے نہیں ہوئی. اچھا، کیا ہوا؟ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جنگ آپ کی 47-48 میں ہوئی. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان گڑبڑ کر دے. آنا تو آپ کو تھا مگر ہو سکتا ہے ہندوستان گڑبڑ کر دے. تو آپ نے سکندر مرزا صاحب سے، جو بعد میں جا کے صدر بھی بنے پاکستان کے، اور وہ تھے اس وقت پشاور میں کمشنر، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ قبائلی لشکر اکٹھا کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر کراس کرے، انٹرونشن کرے کشمیر میں، کیونکہ یہ ایک آئینی طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو آئیں گے. کشمیر مسلم میجورٹی ایریا تھا، حالانکہ راجہ وہاں کا ہندو تھا. تو مگر یہاں یہ خیال تھا کہ شاید یہاں گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج نہیں جائے گی مگر لشکر بھیجیں گے، قبائلی لشکر، اور پریٹینڈ یہ کریں گے کہ یہ ایک سپونٹینیس قسم کی اپرائزنگ ہے، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو آپ نے ایک آرگنائز پلان کے تحت آپ نے ایک قبائلی لشکر بھیج دیے، اور جب آپ نے قبائلی لشکر بھیجے تو کوشش یہ تھی کہ وہاں ایک انارکی کریٹ کی جائے، ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کی جائے، اور جو راجہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے، اسے خطرہ محسوس ہو، وہ وہاں سے بھاگ جائے، نہ ہندوستان کی مداخلت ہو نہ آپ کی ہو، وہاں ایک سیجر آف اسٹیٹ پار ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی ایکسیشن آٹومیٹکلی آپ کی طرف ہو جائے. تو یہ جو ٹرائبل لشکر آپ نے وہاں بھیجے، اس سے پھر یہ ہوا کہ ہندوستان نے جو راجہ تھا وہاں کا، اس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنی پڑی، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے، ان کو مل رہی تھی، سکسیس بھی مل رہی تھی، اور اس سے پھر آپ نے بعد میں اپنی بھی پھر فوج بھیجنی پڑی. پھر اسی لیے پھر کشمیر ڈیوائیڈ ہو گیا. جو حصہ آپ نے لے لیا وہ آپ کے والے بن گیا، جو آزاد کشمیر بنا، لائن آف کنٹرول بن گئی، یو این نے چھلانگ مار دی. اور راجہ جو تھا اس نے ایکسیشن ٹریٹی جو تھی کہ جی اس نے کہا میں پاکستان کو نہیں، میں ایکسیڈ کرتا ہوں ہندوستان کو. تو آپ نے یہ جو پہل کی اس کی وجہ سے یہ سارا ایک نیا ایشو بن گیا. اگر آپ پہل نہ کرتے تو پتہ نہیں ہندوستان بات آپ کی مانتا یا نہ مانتا، یا رخ جو سیاسی حالات تھے وہ کیا رخ اختیار کرتے. مگر کیونکہ آپ نے پہل کر دی تھی، آپ کا خیال تھا لے لیتے ہیں یا دیکھا جائے گا بعد، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. تو پہل آپ نے کی. پہلی جنگ میں سب سے پہلے آپ نے کی قبائلی لشکر آپ نے بھیجے ایک سازش کے تحت، اور آپ کا کچھ پلانز تھے وہ پورے نہ ہو سکے، اور پھر ہندوستان نے ریئیکٹ کیا. جب ریئیکٹ کیا تو پھر آپ نے بھی اپنی فوج کو بھیجنا پڑا، ان کو بھی بھیجنا پڑا، اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گیا کشمیر. یہ آپ نے پہل کی تھی پہلی جنگ میں. اس کے بعد سیٹھی صاحب 1965 کی جنگ آ جاتی. 1965 کی جنگ کے اندر جو نیچرلی بہت سے ٹاک شوز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک تو یہ کہ دوبارہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی، اور یہ کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی. دیکھیے ایسے نہیں ہوا. اگین جو حقیقت تھی اور حقائق تھے وہ فرق تھے.
پہلی بات یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ پلان بنایا تھا ایوب خان صاحب سے مل کے کہ ہم اپنے فوج کے کچھ لوگ آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو ہیلڈ کشمیر جسے کہتے ہیں، وہاں بھیج دیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ عبداللہ صاحب جو کشمیری لیڈر تھے، ان کی حکومت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے تعلقات نہرو کے ساتھ تھے، تو آپ نے یہ بندے بھیج دیے جو کہ پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ یہ کشمیری ہیں، یونیفارمز نہیں پہنے ہوئے تھے اور لگتے بھی کشمیری تھے، آپ نے یہ بھیج دیے اور آپ کا خیال تھا وہاں تھوڑی بہت انسرجنسی کریٹ کی جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی جو آپ نے 47-48 میں کی تھی، آپ نے پھر وہی استعمال کی کہ یہ پریٹینڈ کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ انہی کے لوگ ہیں، یہ اسپونٹینیس ہے، تاکہ وہاں کچھ چرچا ہو، کوئی شور شرابہ ہو اور پھر آپ کے حوالے پھر کشمیر پریشر انڈیا پہ پڑے ہو جائے۔ انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے دیکھا کہ یار یہ تو گھس بیٹھی ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ، تو انڈیا نے آپ کو دھمکی دی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جب انڈیا کو خطرہ نظر آیا تو انڈیا نے پھر بیکاز آپ نے یہ پرووکیشن کی تھی، تو انڈیا نے پھر آپ کے لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر فرنٹ کھول دیا، تاکہ انڈیا کے اوپر جو پریشر کشمیر میں بن رہا تھا جو آپ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اوپن فرنٹ کر دیا۔ تو پھر جب فرنٹ کھلا تو پھر آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑی، پھر آپ نے کشمیر کے اندر اپنی فوج بھیجی، کیونکہ ٹینک ٹیریٹری آپ کے فیور میں تھی، آپ کے ٹینکس چم جوڑیاں سیکٹر میں نکل گئے اور وہاں کافی کامیابی ہوئی۔ مگر دوسرے سیکٹرز میں راجستھان اور ادھر نیچے والے سیکٹرز میں بہاول میں آپ کو نقصان ہوا، اور لاہور بالکل انڈیفینڈڈ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے، آپ کا خیال تھا اگر انڈیا کچھ کرے گا بھی تو کشمیر میں کرے گا، اور وہاں آپ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ انڈیا ایکچولی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے گا۔ تو انڈیا نے یہ سوچا کہ کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ادھر ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا جاتا ہے، ہم انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی انڈیا نے وار کا آپ کو ڈکلیئر کی بیکاز انٹرنیشنل بارڈر، مگر پروووکیشن ساری آپ نے کی اور آپ تیار ہی نہیں تھے کہ انڈیا اس قسم کا ری ایکشن کرے گا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں یہ لکھا ہے، ہمارے تو زمانے کی بات ہے، ہمیں تو آنکھوں دیکھا حال تھا، اسٹوڈنٹ تھے ہم گورنمنٹ کالج میں جب یہ ہوا تو کہ بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ جمخانہ تک لاہور جمخانہ کلب جو آج کل قائد اعظم محمد علی جناح لائبریری ہے لارنس گارڈنز میں، جناح گارڈن جسے کہتے ہیں، اس وقت لارنس گارڈن جمخانہ تھا، اور بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئی ہیں اور جمخانہ میں جا کے چھوٹا پیگ وہ لے رہی ہے، مطلب اس کی شیشی چڑھا رہی ہے۔ تو مطلب ہے کہ پھر یہ پتا چلا کہ نہیں، ہندوستان کی فوجیں آ رہی تھی، وہ وہاں کیونکہ ڈیفنس کوئی نہیں تھا، انہوں وہ شک میں آ گئے کہ شاید کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی نظر ہی نہیں آ رہے ڈیفینڈرز، فوج ہی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اندر چلے جائے، کوئی ٹریپ اور گھراؤ ہو جائے۔ تو وہ رک گئے سوچنے لگ پڑے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں تو وہ تو بالکل آدھے گھنٹے کے ڈسٹینس پہ تھے ان کے ٹینکس۔ تو اس سچویشن میں جب وہ رک گئے اور وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ شاید یہ کوئی ٹریپ نہیں ہے، آپ کو پتا چلا او ہو آپ بھاگے آپ نے اپنی فورسز کو موو کیا اور پھر آپ نے جا کے لاہور کی ڈیفنس کی۔ بائی دا ٹائم انڈینز نے اٹیک لانچ کی، آپ پہنچ چکے تھے آپ کے دستی عملے۔ اچھا، آخری سوال کہ جنگ جیتی یا ہاری؟ نہیں، یہ جنگ جیتی تو نہیں، کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا کشمیر لینا وہ تو ہوا نہیں، جنگ چھڑ گئی، اور پھر اس کے اوپر پھر تاشکند جانا پڑا اور وہاں جا کے ایک پیس ٹریٹی یا ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑی۔ اور بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کو کسی نے پوچھا، طارق علی صاحب جو بڑے انقلابی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو پوچھا جب بھٹو صاحب حکومت چھوڑ چکے تھے ایوب خان کی، اور وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹریٹی سائن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو طارق علی صاحب نے پوچھا بھٹو صاحب کو کہ بھئی یہ جنگ آپ نے کیوں کی تھی، یہ انڈیا نے کی آپ نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور اگر ہار جاتے، جو ہوا ہمارے ساتھ ڈیبیکل ہو گیا، تو مجھے پتا تھا کہ ایوب خان گر جائے گا، تو ایوب خان گرے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا، تو اگر جیت جاتے تو ہیرو بن جاتے، اور اگر ہار گئے تو ایوب خان چھٹی ہو جاتی، تو میں ون ون سچویشن تھی، جیتنی بھی میرا نام تھا کیونکہ میں فوراً بھی میری پارٹی میری۔ ریڈی صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو دو جنگیں اور ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے، پھر اور بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، 1971 کی جنگ، اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان ڈیبیکل کے حوالے سے ہم سب تاریخ جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کانسپریسی کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ سیٹھی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، کنسپریسی
ہندوستان نے ایک سٹیج پہ کی تھی، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ ہر چیز کا پہلا دیکھنا چاہیے، پہلا قدم کون اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو ہوا یہ تھا، جیسے سب کو ہم کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے 70 میں، اس میں ایسٹ پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا عوامی لیگ کو. اس کے بعد یہ کرائسس شروع ہو گئی، ادھر تم ادھر ہم، ہماری طرف بھٹو صاحب تھے اور یحییٰ خان صاحب تھے، ان کی طرف مجید تھا اینڈ ان کی عوامی لیگ تھی، اور وہ سارے اکٹھے تھے. اور ہوا یہ کہ مارچ 3 کو آپ کی فوج کا ایکشن ہوا 1971 میں ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ وہ آپ نے الزام لگایا کہ آپ غداری کر رہے ہیں، آپ علیحدگی کی تنظیم بنا رہے ہیں، ہم نہیں اور کریک ڈاؤن کیا عوامی لیگ کے اوپر. تو وہ آرمی ایکشن ہوا. اب وہ آرمی ایکشن کو 3 مہینے تک تو ٹھیک ٹھاک سیویئر آرمی ایکشن تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے کافی اچھی خاصی کریک ڈاؤن کی، اور اس کے بارے میں ایک نئی کہانی ہے، مگر میں وہاں نہیں جاتا. مگر اس کے بعد آپ کی فوج جو تھی وہ بیسکلی اربن ایریاز میں وہ باہر نکل چکی تھی، ریٹریٹ کر چکی تھی، اور وہ بالکل اب اندر آ چکی تھی اربن ایریاز میں، کیونکہ پہلے وہ باہر گئی تھی یونیورسٹیز ادھر ادھر، تو وہاں آپ اور مکتی باہینی جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا وہ آپ کو دھکیل رہی تھی. پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ آپ نومبر تک پہنچے کہ ہمیں یہاں ویسٹ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ اور بھٹو صاحب جو سیاسی لیڈرشپ، ان کا یہ خیال تھا کہ اب حالات وہاں بہت خراب ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس کے دوران کوئی میرا خیال ہے 10 ملین، کہتے 10 ملین ہے مگر ہو سکتا ہے بہت کم فگر ہو، 1-2 ملین ریفیوجیز ایسٹ پاکستان سے بنگال چلے گئے تھے، ویسٹ بنگال، کیونکہ وہاں تشدد ہو رہا تھا، ہماری فوج کریک ڈاؤن کر رہی تھی، لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اسپیشلی ہندو پاپولیشن بھی بھاگ رہی تھی، کچھ مسلم پاپولیشن جو ریزسٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے جا کے ویسٹ بنگال کلکتے کے قریب وہاں جا کے کیمپ شمس، تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اس سے ریفیوجیز بن رہے ہیں. تو انڈیا کو ایک جواز مل رہا تھا کہ دیکھیے کتنے ریفیوجیز ہمارے پاس آ گئے. جیسے یاد ہے افغانستان میں جہاں سے جب وہ ریفیوجیز یہاں آئے، ہم نے کہا ہمارا انٹرسٹ بھی بن گیا ہے کیونکہ اتنے ریفیوجیز آ گئے، یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے. تو وہ ریفیوجیز چلے گئے انڈیا کو ایک ایکسکیوز مل رہا تھا. تو ہمیں اب یہ خدشہ تھا کہ اب ہماری وہاں شکست ہونے والی ہے، کیونکہ ہماری فوج بہت ایکسٹینڈڈ تھی اور بڑے مسئلے بن رہے تھے. ہم نے یہاں 27 نومبر کو غالباً ویسٹ پاکستان فرنٹ پہ ایسٹ پاکستان میں پریشر کو کم کرنے کے لیے، ہمیں 23 نومبر کو آپ نے یہاں ہندوستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے یہاں اس کو کھول دیا. تو آپ نے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ آپ نے وائلیٹ کیا. جیسے 65 میں انڈیا نے وائلیٹ کیا تھا، اس دفعہ آپ نے وائلیٹ کر دیا اور یہاں فرنٹ کھول دیا، جس کا مطلب تھا اب اوپن ڈیکلیریشن آف وار. کیونکہ وہاں جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا وہ خفیہ طور پہ ہو رہا تھا. انڈائریکٹ سپورٹ تو تھی، وہ تھی نا، وہ تو تھی بیکاز آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے، مگر کوئی ڈکلیریشن آف وار نہیں تھی. یہ جب آپ نے یہاں کیا تو ڈکلیریشن آف وار ہوگی. پھر انڈیا نے اپنی فوجیں 27 نومبر کو 3 دسمبر کو انڈیا نے پھر اپنی وہ بارڈر کراس کر کے ان کی فوج اندر آئی، اور 13 دن کے اندر 3 دسمبر سے لے کے غالباً 16 دسمبر آپ کے جنرل نیازی صاحب نے ہتھیار گرا دیے اور آپ نے سائن کر دیا سرنڈر کا. تو 13 دن کا وار. آپ نے پہلے انٹرنیشنل بارڈر یہاں توڑا. آپ کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے اس سے پہلے مارچ میں وہاں ایک ریفیوجی پرابلم بنا، اور وہ دیٹ گیو دی ایکسکیوز. اندرا گاندھی نے جو رول ادا کیا وہ ساری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا. اس سے پہلے انہیں پتا تھا کہ ایک سٹیج آ رہی ہے کہ انٹروینشن کرنی پڑے گی. انہوں نے دنیا کو جا کے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، کہا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جسٹیفیکیشن تلاش کی کہ جب یہ جنگ ہو تو پھر دنیا ان کی سائڈ لے، پاکستان کی سائڈ نہ لے. تو آپ نے ملٹری اسٹریٹجی بھی آپ کی غلط تھی، سیاسی اسٹریٹجی بھی آپ کی غلط تھی، پاکستان بھی آپ نے گوا دیا، اور ہندوستان نے وہ ٹیکنیکلی وہ جنگ جیت لی، کیونکہ آپ نے پہلی اور آخری سرنڈر ڈاکیومنٹ جو ہے آپ نے 1971 دسمبر 16 کو آپ نے سائن کی. ارے سیٹھی صاحب، یہ پھر یعنی کہ یہاں پر بھی یہ کانسپریسی تھیوری کے لیے یہاں پر بھی مسلط ہم پر نہیں کی گئی، ہم نے انفیکٹ یہ خود پنگا لیا. اچھا، کارگل وار 1999، اس کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے نا، اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے، بلکہ وہ فیکچوئل بات ہے. میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا، ادھر مشرف صاحب کہتے ہیں نہیں میاں صاحب کو سب کچھ پتا تھا. کارگل میں کیا ہوا؟ کارگل تو میرا خیال ہے 99 میں ہوا نا. 1984 میں ایک اور چیز ہو چکی تھی. اچھا، 1984 میں کیا ہوا تھا؟ 1984 میں یہ تھا کہ سیاچن، ہندوستان کی افواج نے سیاچن کیپچر کر لیا.
وہ ہوا کیا، وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ کارگل اور سیاچن کا ایک تعلق ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1984 میں ہوتا یہ تھا کہ ونٹر کے دوران پاکستان کی افواج کے ٹروپس سیاچن کی ہائٹس چھوڑ کے، یہ میں ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں تھا، اٹس پارٹ آف آر سائڈ، تو ہمارے ٹروپس ونٹر میں نیچے آ جاتے تھے لوور کیمپس پہ، بیکاز وہاں فراسٹ بائٹ اور بڑے خطرناک موسم ہوتا تھا، اور جب تھوڑا سا وہ سنوز ووز میلٹ کرتی تھی واپس چلے جاتے تھے. اور یہ کافی عرصے سے مطلب 10-15-20 سال سے یہ ہو رہا تھا. سیاچن آپ کے کنٹرول میں تھا. ہندوستان والوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم سیاچن جو ہے وہ ان سے چھین لیں، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو یہ چھیننا نہیں تھا، دس نیڈ ناٹ لیڈ ٹو وار. اور وہ اس وقت یہ ہوا جبکہ 1982-83 میں پاکستان کی حکومت ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو خالصتان موومنٹ تھا اس کو سپورٹ کر رہی تھی، سکھوں کے موومنٹ کو ہم کر رہے تھے، پرووک کر رہے تھے. ہاں بالکل ہم کر رہے تھے، اور ان کو ہم امداد دے رہے تھے. یہاں سے کہا کہ فیصلہ آباد کے اندر ان کو پناہ بھی دیتے تھے، ٹریننگ ہوتی تھی، پھر وہ جاتے تھے. یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. ٹھیک، یہ 1965 کا بدلہ لے رہے تھے، 71 کا بدلہ لے رہے تھے. تو یہ ہم خالصتان کے، ہمیں ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا، ہم پنجاب کو ذرا پنگا لیتے ہیں. تو وہ ہندوستان نے تو خیر بندرا نائک وغیرہ کو کرش کر دیا اور سکھوں کا موومنٹ ختم کر دیا، مگر انہوں نے بھی آپ کا بدلہ لینا تھا نا. آپ بدلہ لیتے لیتے رہ گئے، اب انہوں نے بدلہ لینا تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ سیاچن چڑھ گئے. ونٹر میں جب آپ نیچے آئے تو انسٹیڈ آف اپنی پوزیشنز میں وہ خفیہ طور پہ سیاچن چڑھ کے انہوں نے پیکس لے لی. جب آپ جانے لگے سمر میں، اسپرنگ میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو وہاں تو انڈین بیٹھے ہیں. پھر وہ ایک سیاچن کی جنگ چلی. اب یہی ریورسل کیا آپ نے کارگل میں. کارگل ہائٹس میں انڈینز، وہ جیسے سیاچن پاکستانی ہائٹس پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہاں انڈینز بیٹھے ہوتے تھے، اور پاکستانی تو قریب بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ونٹر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کارگل ہائٹس لے لیتے ہیں. اور کارگل ہائٹس اوور لک کرتی ہے ویلی جو کہ کشمیر کو جو روٹ جاتا ہے، وہ ایک سپلائی لائن بھی ہے، انڈیا کی ایک ہی تو روٹ ہے جو کشمیر کے، وہ کارگل دراس روڈ ہے. تو ان کا خیال تھا کہ کارگل میں ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں خفیہ طور پہ، انڈیا کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، اور یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، کشمیریوں نے کیا. یہ وہی ڈبل، اب خود کرنا نہیں تھی، کسی کے ذریعے، ہاں، مگر ایکچولی ہمیشہ خود. اچھا، تو انہوں نے نومبر 98، اب یہ میری اطلاع کے مطابق جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، نومبر سے لے کے مئی تک انہوں نے خفیہ طور پہ انفلٹریشن کی، اسپیشلی ٹرینڈ پیپل. ہوتا یہ تھا کہ جب نیچے اترتے تھے پہاڑوں سے تو وہ ٹروپس کو وہ پھر ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے ونٹر میں گھر جاتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو ریسٹ اینڈ ریکریشن نہیں کیا، ان کا نیچے اتر رہے ہو سیاچن ہائٹ سے، آپ مہربانی کر کے، اور آپ ادھر کارگل کی طرف رخ کر دیا ان کا، تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی نئی فورس آئی ہے. ٹھیک، اور وہی ٹروپس جو نیچے اترتے تھے ان کو ادھر کر کے اور کارگل کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، اور سلولی آہستہ آہستہ انفلٹریشن شروع کر دی. نومبر دسمبر میں یہ شروع ہوئی، اور فائنلی جب اپریل تک انہوں نے جا کے کارگل میں یہ بیٹھ گئے تھے. وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سارے مورچے جو تھے چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے. وہ انڈینز نیچے آ چکے ہوئے تھے، انہوں نے اب سمر میں جانا تھا. دیٹ از ہاؤ دے وینٹ ٹو کارگل. اور جب پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو پھر جا کے وہاں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اس لڑائی جھگڑے میں آخر میں یہ ہوا کہ آپ کو وڈرا کرنا پڑا اور امریکہ کی سہارا لینا پڑا. اور وہاں انڈیا دھمکی دے رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پھر آ رہے ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ یہ، اور پھر آپ جب وڈرا کر رہے تھے تو آپ کے لاسز بڑے سخت ہوئے، اور اس کے ساتھ انڈیا نے اپنی شیلنگ بھی کی، انہوں نے پوری فورس بھی لے کے آئے. پھر آپ وہاں ہولڈ نہیں کر سکے، پھر آپ نے وڈرا کیا امریکہ کا سہارا لے کے، اور اس کے اندر نواز شریف اور مشرف کی لڑائی ہوگی. نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں، کچھ کشمیری مجاہدین. ایکچولی کشمیری مجاہدین نہیں تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، ہم نے ایئر فورس کو بھی نہیں بتانا، نیوی کو بھی نہیں بتانا، یہ ہمارا ایک اسپیشل آپریشن ہے. اور آپ دیکھیے گا، آپ فاتح کشمیر آپ کو ہار ڈالے جائیں گے. اب دیکھیے گا انڈیا کولیپس کر جائے گا، ہم کٹ کر دیں گے روڈ اور کشمیر سری نگر پہنچ جائیں گے. تو میاں صاحب نے سوچا یار بلے بلے ہو گئے. یہ پتا چلا کہ وہ میاں صاحب کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ جو ساری پیس پروسیس میاں صاحب نے واجپئی صاحب کے ساتھ فروری میں کیا تھا، اس سے پہلے یہ کارگل آپریشن خفیہ طور پہ شروع ہو گیا تھا. میاں صاحب کو مارچ